السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے ان افراد کے لیے جو کہ جن کو اولاد پیدا کرنے کی جلدی ہے، یعنی جو اولاد پیدا کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے رشتہ ازدواج میں جو منسلک ہوئے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جلد از جلد ہو جائے، تو ان کے لیے آج میں کچھ ایسی عوامل کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگر وہ ان کا شکار رہے ہیں تو ان سے وہ رک جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ان کے زیر استعمال ہیں تو ان کو وہ بالکل چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ جلد از جلد جو ہے ان کے گھر میں بیبی آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد اولاد سے نواز سکتا ہے۔ تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ آج کی ویڈیو کا جو عنوان، جو ٹاپک میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے کہ جو شادی شدہ افراد جو اولاد پیدا کرنا چاہتے ہیں، جن کے گھروں میں ابھی تک اولاد پیدا نہیں ہوئی، جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے ہیں لیکن اولاد پیدا ابھی نہیں ہو رہی ہے، بچہ بیبی گھر میں نہیں آ رہا ہے، تو ان کے لیے میں آج چند ایسی معلومات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان کو اختیار کر لیتے ہیں، اگر آپ کے وہ اختیار میں ہیں، تو ان کاموں سے اگر آپ بچ جاتے ہیں تو انشاءاللہ جلد از جلد آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ اولاد آپ کو دے سکتا ہے۔ تو اس میں سب سے بنیادی جو ایک ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے بنیادی ایک جو بے راہ روی کا جو نوجوان شکار ہیں، جو ان میں چاہے وہ لڑکی ہیں، چاہے وہ لڑکے ہیں، چاہے وہ شادی شدہ مرد حضرات ہیں، جو کہ بے راہ روی کا جو شکار ہیں، جو کہ غلط سوسائٹی میں مبتلا رہے ہیں، اور غلط سوسائٹی میں مبتلا رہنے کی وجہ سے ان کے جسم کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں کا وہ گڑھ بن چکے ہیں، تو وہ سب سے پہلے اپنا اس کا علاج کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جلد از جلد ان کے گھر میں اللہ کی ذات اولاد ان کو عطا کر دے۔ دوسرے نمبر پہ جو سب سے بنیادی بات، یعنی سب سے بنیادی بات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ بے راہ روی کا جو نوجوان، جو لڑکیاں لڑکے جو شکار رہے ہیں، وہ ان کاموں کو بالکل چھوڑ دیں اور اپنا علاج کروائیں۔ دوسرے نمبر پہ جو لوگ منشیات کا استعمال کرتے ہیں، یعنی جو شراب، الکوہل یا مختلف قسم کی جو نشہ آور جو آج کل کی مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں، جو لوگ ان نشہ آور چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے کہ خواتین کے جو ایگز ہیں وہ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو مرد کے جو سپرمز ہیں وہ بھی ایسے تک کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ ان کاموں سے بچ جاتے ہیں، ایسے جو نشہ آور جو مشروبات ہیں ان کو وہ استعمال نہیں کرتے ہیں، تو اس سے بھی جلد از جلد اولاد پیدا ہو سکتی ہے۔ تو تیسرے نمبر پہ جو بنیادی ایک میں آپ کو بات بتانے والا ہوں کہ جو لوگ جن کو ہم عام معمول میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کولا ڈرنکس، چاہے وہ پیپسی ہے، چاہے وہ ٹین ہے، چاہے وہ کوکا کولا ہے، چاہے اینی ون، جتنے بھی اس ٹائپ کے جو کولا ڈرنکس ہے، جتنے بھی اس ٹائپ کے جو مشروبات ہمیں مارکیٹ میں ملتے ہیں، تو خدا را ان سے اپنے آپ کو روک لیں۔ چاہے وہ خواتین عادی ہیں ان کو پینے کی، چاہے وہ مرد جو ہیں، چاہے وہ نوجوان لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں، اگر ان کو پینے کے عادی ہیں تو ان کو بالکل چھوڑ دیں، کیونکہ وہ آپ کے اندرونی جو سسٹم ہے، جو مردانہ یا زنانہ جو سسٹم ہے، اس کو وہ ایسا ایسا کمزور کر رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ خواتین کے والے سے ہو، چاہے وہ مردوں کے والے سے ہو۔ اس کے علاوہ جو آج کل ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ فاسٹ فوڈ، کولا ڈرنکس، چکن اور اس ٹائپ کے جتنے فاسٹ فوڈز ہیں جو ان کا استعمال بے تحاشا کرتے ہیں، تو میں ایک چیز آپ کے ذہن میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے فاسٹ فوڈز ہیں، جتنے چکن سے بنی ہوئی مصنوعات ہیں، یہ چکن بذات خود بھی کہ یہ مختلف قسم کی کیمیکلز، مختلف قسم کے انجیکشنز کے ذریعے سے یہ پروان جو ان کو ڈائٹ، جو ان کو غذا مہیا کی جاتی ہے، وہ اس طرح کے کیمیکل سے بھرپور ہوتی ہے، تبھی وہ جا کے 40 دنوں میں وہ تیار ہوتا ہے۔ 40 دن تو اب دور کی بات، اب تو بلکہ 20-25 دن کے اندر ایک مرغا جو ہے وہ 1.5-2 کلو 2.5 کلو تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جو بنیادی کردار وہ انہی چیزوں کا ہے، جو کہ مختلف قسم کے کیمیکلز، مختلف قسم کے انجیکشنز جو کہ ان کو لگائے جاتے ہیں، جو کہ ان کو غذا کے اندر ملا کر دیے جاتے ہیں۔
تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے نوجوان لڑکے یا شادی شدہ لوگ جب وہ کھاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندرونی جو مردانہ زنانہ جو سسٹم ہے، جو اولاد پیدا کرنے کے لیے جو سپرمز ہوتے ہیں، خواتین کے ایگز ہوتے ہیں، یا خواتین کا ماہانہ جو سائیکل سسٹم ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسا تک کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی اولاد جلدی پیدا نہیں ہوتی۔ یعنی میں نے یہ چند عوامل آپ کے سامنے یہ گنوائے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو ان سے بچا لیتے ہیں، اگر اپنے آپ کو ان سے بچا لیتے ہیں تو انشاءاللہ جلد از جلد آپ کے گھر میں اللہ کی ذات اولاد آپ کو عطا کر سکتی ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کو ان عوامل سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفا عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہے ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو صاحب اولاد کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفا کلی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔